खुदावंद यसु मसीह के अजीम मुक़द्दस और प्यारे नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दफ़ा इस खूबसूरत शो में एक नए गेस्ट के साथ आपका तारुफ़ करवाता हूँ। तो आज भी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है खुदावंद के खादिम पास्टर एडिसन, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और बहार कॉलोनी के अंदर नाजरीन चर्च है और उसमें पादरी साहब को वो सिस्ट करते हैं, असिस्टेंट पास्टर के तौर पर मेन चर्च में वो खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है, खुदा अपने जलाल के लिए अपने बेटे को, अपने खादिम को इस्तेमाल करता है। तो आज इस शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें वो आप तक पहुंचा सके। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पर बात करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि ये जो आयात हैं ये दुआ के ताल्लुक़ से है। जब खुदा का खादिम पुरफज़ल बातें दुआ के ताल्लुक़ से कलाम की ये सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएगा, मेरा ईमान है कि यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो इससे पहले कि हम कलाम की जानिब बढ़े, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत। जी जी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस कलाम के ताल्लुक़ से क्या नाजरीन को कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि मैंने जब इसका मुताला किया, जब मैंने इसको पढ़ा तो दुआ के बारे में काफ़ी मालूमात मैंने हासिल की। और नाजरीन को भी दुआ के बारे में काफ़ी मालूम है, पता है, और पास्टर ज़बान जो है अक्सर इस पर बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस हवाले में वहाँ आके मैं रुक गया या सोच में थोड़ा पड़ गया। यहाँ लिखा है कि अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी गौर किया और खुदा के आगे झुका भी कि मुझे ये दिखा, बता कि आखिर ये क्या राज है या कौन सी कोठी है, कौन सा दरवाज़ा है। तो मज़ीद हम आगे जाकर इस पर बात करते हैं और इस राज को जानने की कोशिश करेंगे इस हवाला जात में। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 आयात हैं जी जी, आप इसको पढ़ भी दें तो फिर इस पे हम बातचीत करेंगे। ज़रूर ज़रूर। खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत जो लिखी गई यूँ मरकूम है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तो पादरी साहब, ये 2 आयात दुआ के ताल्लुक़ से है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि दुआ क्या है या दुआ का मतलब क्या है, दुआ के मानी क्या है, क्या आप कहेंगे दुआ के ताल्लुक़ से? हाँ जी, दुआ के ताल्लुक़ से ज़्यादातर जो है ख़यालात पाए जाते हैं वो यही है कि खुदा से बातें करना। तो इसे थोड़ा और गहराई से सोचे या और इसे वाज़ह तौर पे करना चाहें हम, तो ये मिसाल हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुदा के आगे दिल खोल कर ख़ुद को पेश कर देना या ख़ुद को उंडेल देना। क्योंकि जब हम बहुत प्यारे रिश्ते से या दोस्त उसमें शामिल है, माँ बाप बहन भाई इस तरह के लोग होते हैं, तो कोई एक ऐसा हमारा करीबी प्यारा होता है जिसके सामने हम हर दुख तकलीफ़ हर मुश्किल को दिल खोल के बयान कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें रोना भी आए तो उसके सामने हम रो कर उसे बता सकते हैं, उससे मसले का हल पूछ सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। अदरवाइज़ हर किसी के सामने अपने दिल की बातें आंसू बहा बहा कर कोई नहीं पेश करता। और मेरे ख्याल में खुदा के सामने भी जिसका रिश्ता
اس سے مضبوط ہوتا ہے، آمین۔ وہ خدا سے پیار کرتا ہے یا خدا اس سے پیار کرتا ہے، تو یہ اسی طرح سے وہ دعا کرتا ہے اور اسی طرح سے اپنے رشتے کو خدا کے سامنے رکھ کر، ضد کر کے بھی، رو کر بھی، فریاد کر کے بھی، منت مساجد کر کے بھی وہ اپنی بات کو منواتا اور پیش کرتا ہے۔ اس رشتے کو میرے خیال میں جو ہے دعا کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی دعا کا اصل پیٹرن ہے، نمونہ ہے، اور اسے دعا ہم کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ تو خدا کے پادری رشتے صاحب، سے۔ بے شمار لوگ ہیں جو دعا کرنے والے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، جی ہو جی سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں جو دعا کرنے والے نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے دعا کے تعلق سے ریاکار کا بھی۔ جی جی ایک ریاکاری سے بھی دعا کی جاتی ہے، ایک پورے دل سے بھی دل دعا سے کی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ریاکار کس کو کہا گیا ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جو ریاکار ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس تعلق سے جیسے دعا کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں یا خدا کے چنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو دعا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ Yes. اور یہاں پر ریاکار کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اسے ہم بہت خوبی سے اگر جاننا چاہیں تو لوکا 18 باب 9 سے 14 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں جی تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے ایک فریسی اور مسول لینے والے کا۔ یس، وہاں پہ جب وہ دونوں چرچ میں موجود ہیں، جب وہ چرچ میں کھڑے ہیں، تو فریسی جو اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنا چاہتا ہے، Yes. وہ خدا کو اپنی ہر نیکی گن گن کے بتا رہا ہے، میں دہ یقی دیتا ہوں، میں یہ بھی دعا بھی کرتا ہوں، میں پورا ٹائم دیتا ہوں، میں روزے 2 کی جگہ سال میں پورا ہفتہ رکھتا ہوں، میں اتنے دن رکھتا ہوں، مطلب وہ بے شمار اپنی نیکییں گنواتا ہی جاتا ہے خدا کو۔ یس، حالانکہ خدا ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ ہمارے لمحے لمحے سے واقف ہے، یس، وہ ہمیں خوب پہچانتا ہے اور خوب استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ یس، تو ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف وہ جو مسول لینے والا تھا، یس، وہ بڑا ہی سنجیدگی سے دور کھڑے ہو کر، غمگین ہو کر، بات وہیں پہ کہ جب آپ خود کو خدا کے لیے پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو حلیم بنا لیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ تو وہ اسی طرح کرتا ہے، وہ دور کھڑا جو ہے چھاتی پیٹ پیٹ کے لفظ استعمال ہوا اس کے لیے کہ وہ رو رو کے التجا کرتا ہے، وہ جانتا ہے اگر کہ اس میں کوئی خوبیاں ہیں بھی تو وہ انہیں نہیں گنواتا، بلکہ وہ چیزیں خدا کے سامنے رکھتا ہے جو اس کے اندر کمیاں ہیں۔ یس، وہ کہتا ہے میرے اندر سے وہ کمیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں ایک تصویر ملتی ہے کہ ریاکاری اور مخلصی کے ساتھ جو ایماندار ہیں وہ خدا کے سامنے کس طرح جھکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ موڑوں پر جو اس وقت کے استاد فقی فریسی تھے، وہ موڑوں پر بازاروں میں انتظار میں رہتے تھے، یس، کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے کہ لوگ کٹھے ہوں، ان کی طرف متوجہ ہوں، تب وہ دعا شروع کریں یس، کہ لوگ جانیں کہ یہ تو بڑا دعا گو ہے، اور پھر بتاتے تھے کہ ہمارا دعا کا ٹائم ہو گیا، اس لیے ہم ادھر موجود ہیں، تو ہم نے دعا کا ٹائم اپنا مس نہیں کرنا، ہم نے یہیں دعا کرنی ہے۔ تو حالانکہ وہ ذہنی طور پر پہلے اس ہجوم کو اور اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم بہت دعا کرنے والے ہیں۔ Yes. تو یہاں پر واضح فرق نظر آ جاتا ہے کہ ریاکار اور ایک ایماندار میں کیا فرق ہے۔ تو پادری صاحب، ریاکاری کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت آپ نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تصویر پیش کی ہے، جی، حوالہ دے کر معصول لینے والا اور فریسی فریسی کا، شخص، جی، اور فریسی جو ہے کہ آگے جا کر اپنی راست بازی کو جتاتا ہے جتاتا ہے، جی جی، اور کہتا ہے میں دایکی دیتا ہوں، سب زناکار کچھ مطلب نہیں، جو کچھ میں بھی، انصاف کرنے والا ہوں اور ہفتے میں 2 بار روزہ جو رکھتا روزے ہوں، رکھتا ہوں۔ اور جو معصول لینے والا ہے آپ نے بتایا کہ پیچھے بیٹھ کر اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کر، کہتا جی، ہے کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اور یہاں سے ایک میں آپ سے
कहना चाहता हूँ कि आप मैसेज हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ इसी तस्वीर को लेकर, इसी पैटर्न या हवाले को लेकर। आज भी जब बहनें और भाई और बुज़ुर्ग जब हैकल में या चर्च में जाते हैं, उनको किस अंदाज से दुआ करनी चाहिए या किस अंदाज से अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करना चाहिए, क्या आप मैसेज देंगे? हाँ, मैं नाजरीन को यही कहूँगा कि आप जब भी खुदा के हजूर जाते हैं, चर्च में जाएं, किसी जगह भी जब आप खुदा के हजूर घुटने टेक लेते हैं, चले जाते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को पेश करें कि आप में कोई खुदी नज़र ना आए। आप हलीम हों और आप किसी को भी महसूस ना करें कि आपके आस पास कौन खड़ा है, आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं या कोई ऐसा शख्स है जो आप पर पहले उंगलियां उठाता है। आप उनकी परवाह ना करें। आप बड़े सुकून से पूरे दिल से खुदा की तरफ नज़र लगाएं, उस पर निगाह टिकाएं और जितना वक़्त भी गुजारें वो खुदा के साथ रफ़ाकत में गुजारें, ना कि इधर उधर की बातों में या ध्यान में या रिश्तेदारों पर गौर करें, तो उसमें खुदा आपको नज़र आएगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा का खादिम आप तक पहुंचा रहा है। मत्ती की अंजील में से 6 बाब की 5वीं और 6 आयत। मैं ईमान रखता हूँ कि और हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद अच्छी अच्छी बातें खुदा के खादिम से सुनेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाई हैं और बड़ी एक खूबसूरत मिसाल भी दी रियाकारी के ताल्लुक़ से कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। फरीसी और महसूल लेने वाले के ताल्लुक़ से बताया और खुदा ने जिसको रास्तबाज ठहराया वो अपने घर को गया, वो महसूल लेने वाला था क्योंकि उसने अपनी रास्तबाजी को खुदावन के सामने पेश नहीं किया, लेकिन वो कहता था मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसलिए आप भी जब भी खुदा की हसूरी में जाएं, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आप खुदा के हसूर में इस तरह सिजदा करें कि आपका खुदा आपके दिल को देखकर आपको पसंद करे, आपकी दुआ को सुने और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो पादरी साहब, थोड़ा सा आपने टच किया था जी कि बाज़ारों में रियाकार दुआ के ताल्लुक़ से कि वो अपने आप को दिखावा दिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ मज़ीद आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे, क्योंकि आजकल भी हमारी गलियों में बाज़ारों में इवेंजलिज़म की जाती है, मीटिंग का एहतमाम किया जाता है, शफ़ाया इबादत रखी जाती है। वो भी तो क्या कह लें कि बाज़ारों में स्टेज लगाकर और मुनादी की जाती है। तो ये यहाँ पर लिखा है बाज़ारों में वो दुआ करना पसंद करते, दिखावा दिखाते। उनमें और इनमें क्या आप फ़र्क देखते हैं, क्या नाजरीन को कहेंगे? हाँ जी, इनमें और उस फरीसियों या फ़कीयों के पैटर्न में एक वाज़िया फ़र्क है। यस। वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो दिखावे के लिए घंटों घंटे खड़े रहते थे, यस, इंतज़ार में रहते थे और फिर वज़ू करके बड़े ख़ुद को तैयार श्यार करके और इस मकसद को रख कर सामने निकलते थे कि जब लोग इकट्ठे होंगे तो हम कहेंगे कि हमारी दुआ का टाइम हो रहा है। लेकिन अब तो हम बाज़ार में, हम तो अब मोड़ों पे खड़े हैं, अब हैकल दूर है या चर्च दूर है, घर दूर है, तो हमें जाते टाइम लग जाएगा, हम तो पूरे टाइम पर दुआ करते हैं। तो वो इस तरह करके ख़ुद को लोगों के सामने पेश करते थे, खुद को पेश करते थे। और ये जो बात आप कर रहे हैं आजकल की, ये खुदावंद यस्सु मसीह का वो इरशाद आज़म है जो मत्ती 28 बाब 19 आयत में है कि सबको जाके शागिर्द बनाओ। और आजकल जो है फजल का दौर है, तो सब लोग इस दौड़ में शामिल हैं, इस फजल में शामिल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी जल्द से जल्द खुदावंद का नाम कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे ताकि उसका वादा पूरा हो कि मैं आने को हूँ।
Yes. تو یہ جو منادی ہو رہی ہے، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ خدا کے دیے ہوئے وسائل ہیں. Yes. ٹی وی کو دیکھ لیں، بڑی بڑی میٹنگز کو دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں میں لوگ ایک منٹ میں پیغام سن رہے ہوتے ہیں، نجات کو پا رہے ہوتے ہیں. Yes. تو یہ دکھاوے کا نہیں بلکہ منادی کا، بشارت کا، اس ارشاد اعظم کو پورے کرنے کا ایک مشن ہے جو یسوع ہمیں سونپ گیا آمین. اور ہم اسے پورا کر رہے ہیں. آمین. اور یہاں دکھاوا نہیں بلکہ اس حکم کو پورا کرنا ہے جو ذمہ داری ہمیں خداوند اپنی مبارک زبان سے ادا کر کے دے کر گیا ہے. تو پادری صاحب اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں دعا کی جاتی ہے، جی. گلیوں میں بھی دعا کی جاتی ہے، گھروں میں بھی دعا کی جاتی ہے، بڑے میدانوں میں بھی میدانوں کو سجایا جاتا ہے، کروسیڈ کنونشنیں کی جاتی ہے. تو آگے لکھا ہے کہ تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر اور وہاں پر دعا کر. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر تو بائبل میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ تو کوٹری میں جا کر دعا کر. اس سے اور اس کروسیڈ یا بازاروں گلیوں میں دعا کی جاتی ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر آ کر میں بھی تھوڑی دیر رکا تھا اور میں نے خدا سے مدد مانگی، یس. دعا کی، اور مختلف وہ تفسیرات کو بھی میں نے پڑھا، رائٹرز کو پڑھا، بکس کو اسٹڈی کیا. تو اس میں فائنل جو مجھے ایک کاشن ملا یا پیغام ملا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ آپ کے ایک بدن میں بند ہے. یس. خداوند خود فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدن تمہارا روح القدس کا مقدس ہے. یس. تو یہاں پر جو دروازہ کہا گیا ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہماری آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے دروازوں سے. اگر ہم ہجوم میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، چرچ بڑے تعداد میں بھرے ہوتے ہیں، گلیوں میں لوگ پریئر کر رہے ہیں، تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، غور کریں، تو واقعی ہی اس کا جواب ملتا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اندھیرا یا ایک کمرہ بن جاتا ہے. ہم دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہمیں ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا. تو یہاں پر آنکھوں کو بند کر لینے سے مثال دی گئی ہے. کہا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے سمجھایا ہے کہ تو اپنے پورے بدن کو خدا کے سامنے پیش کر اور اپنی آنکھوں کو جب تو بند کرے گا تو تجھے تنہائی میں خدا نظر آئے گا. تو یہاں دروازہ بند کرنے سے آنکھوں کے دروازے ہیں کہ بند کر لیں اور آپ کے آس پاس کون ہے کون نہیں اس کو محسوس نہ کریں. کیونکہ یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ اگر کوئی ایک کمرے کا ذکر خدا کرتا کہ اس کا دروازہ بند کرنا ہے تو خداوند یسوع مسیح تو خود تنہائی میں جا کر پہاڑوں پر، باغوں میں، میدانوں میں پریئر کیا کر سکتے تھے. اور اگر کسی گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اور اس کے خاندان کے افراد اتنے ہیں تو وہ اس کو دروازے کو بند کر کے گھنٹوں گھنٹے دعا میں کرنا مصروف ہو جائے گا تو دوسرے فیملی ممبر کہاں جائیں گے؟ اور کہیں بھی شاگردوں کا یا خداوند یسوع مسیح کا ہمیں یہ پیٹرن نہیں ملتا کہ وہ کمروں کو بند کر کے، بلکہ یہاں ملتا ہے کہ وہ تنہائی میں پہاڑوں پر، میدانوں پر گئے اور ہیکل میں جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں گئے. تو یہاں واضح ہوتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے دروازے ہیں جسے ہم بند کر کے خداوند کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے پادری صاحب کا یہ کہنا نہیں کہ آپ اپنے کمرے میں علیحدگی میں دعا نہ کریں. اس کا مطلب تنہائی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آنکھوں کو بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں جھکیں، اور تاکہ آپ کا خداوند جو تنہائی میں آپ کو دیکھتا ہے
آپ کو آپ کی دعا کا جواب دے۔ جب آپ پوری توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کرے، گو آپ اپنے کمرے میں ہیں، گو آپ گلیوں میں عبادت کرتے ہیں، بازاروں میں، بڑے بڑے میدانوں میں کروسیڈ سجاتے ہیں، اس سے کوئی یہ غلط بات نہیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند ہر جگہ پر موجود ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ایک اور بڑا اچھا اور خوبصورت وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں۔ اگر آپ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، گلی میں ہیں اور میدانوں میں ہیں، وادیوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ کا یسوع اپنے وعدہ کے مطابق آپ کے درمیان موجود ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایماندار دعا کریں، مجھے سجدہ کریں۔ تو پادری صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو ایماندار بھی دعا کرتے ہیں اور غیر ایماندار بھی، تو خدا بیسیکلی کن کی دعا کو سنتا ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال زیر غور ہے اور اس کا جواب واضح ہے کہ ایماندار تو خدا کے پاس ہیں، وہ پہلے ہی خدا کے چنے ہوئے ہیں، وسائل بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ان کی دعا سنتا ہے اور سنتا رہے گا۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں بیماروں کے لیے آیا ہوں، تو وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے پہلے جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک جان زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں۔ آمین۔ تو کوئی شک نہیں کہ ایمانداروں کی دعا سنی جاتی ہے، وہ خدا کے دل عزیز ہیں، خدا کے پاس ہیں۔ لیکن اگر غیر ایماندار خدا کے پاس آ جائے تو وہ دل سے توبہ کر لے اور وہ ایک آنسو اور اقرار کر لے کہ میں گناہ گار ہوں، تو یقیناً خداوند اسے مقبول ٹھہراتا ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے اور اسی وقت خدا قبول کر کے اسے جواب دیتا ہے۔ دعائیں دونوں کی سنی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایمان سے آتا ہے خدا کے پاس، وہ ایماندار ہو غیر ایماندار ہو، دعائیں دونوں کی خداوند خدا اسی لحاظ سے سنتا ہے جو انہوں نے ایک مقرر کر رکھا ہے کہ جو دل سے آئے گا، جو مجھے پکارے گا، میں اسے ملوں گا۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، لاسٹ پر خدا کے خادم نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خدا ایمانداروں کی دعا بھی سنتا ہے اور غیر ایمانداروں کی دعا اس وقت سنتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پھر خدا اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس پر فضل کرتا ہے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اگر گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرے تب خدا اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو آج بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے آپ نے سنی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے دعا کے تعلق سے۔ پہلے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا، خدا سے رفاقت رکھنا، خدا کو سجدہ کرنا، خدا کے قریب آنا، اپنے آپ کو دل سے خداوند کے حضور میں پیش کرنا، انڈیل دینا، یہ دعا کا مطلب ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ریاکاری سے دعا نہ کی جائے بلکہ سارے دل کے ساتھ اس کے حضور میں دعا کی جائے۔ تو خدا کے خادم نے خوبصورت مثال دی تھی معصول لینے والے کی اور فریسی کی۔ تو ہمیں فریسی کی طرح نہیں بننا کہ اپنی راست بازی کو خداوند کے سامنے جتائیں۔ تو حقیقت میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے دکھاوا دکھاتے ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے اتنی دعا کی ہے، کسی طریقے سے بھی انداز سے ایماندار بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنے خدا کو بتانے کی ضرورت ہے جس نے ہماری دعا کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب نہیں دینے لگے یا وہ کچھ ہمیں نہیں کہنے لگے، نہ دینے لگے ہیں، لیکن جس نے آپ کو اجر دینا ہے، آپ کی دعا کو سننا ہے، آپ کی زندگی میں کام کرنا ہے، وہ خدا ہی ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ کلام کہتا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ دعا کو سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ اگر آپ دل کے ساتھ
اپنے خداوند کے حضور میں آئیں گے، دعا کریں گے، سجدہ کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، ریاکاری نہیں دکھائیں گے، تو یقیناً خدا آپ کے دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ انسان ظاہرہ صورت پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ تو آج جو کچھ ہم متی کے انجیل 6 باب کی 5ویں اور 6 آیت سے سیکھا ہے کہ ہمیں جب بھی دعا کرنی ہے ریاکاری سے نہیں بلکہ دل سے اپنے خدا کے حضور میں دعا کرنی چاہیے۔ آپ جہاں کہیں سے ہمیں واچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جب بھی آپ دعا کریں دل سے کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر کہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت قیمتی اور خوبصورت باتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ خداوند آپ کو اور آپ کی فیملیز کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔